अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फ़सल्ला। हर किस्म की बड़ाई एक अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम हम सब के प्यारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात गिरामी क़द्र, नाज़रीन, मुशाहिदीन, सामईन इकराम और रोज़ेदारों, मेरे दीनी और मिल्ली इस्लामी भाइयों, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का एहसान अज़ीम है कि अल्लाह ताला ने हमें माह रमज़ान अता फ़रमाया, माह रमज़ान की फ़जीलत अता फ़रमाई, माह रमज़ान के रोज़े अता फ़रमाए, माह रमज़ान की तरावी अदा करने का मौका अता फ़रमाया, माह रमज़ान में क़ियाम और तरावी पढ़ने का मौका अता फ़रमाया, तिलावत कुरान का मौका अता फ़रमाया, ज़िक्र व अस्कार का मौका अता फ़रमाया, बकसरत दुआएँ करने का मौका अता फ़रमाया, सच्ची तौबा करके अपनी बख्शिश चाहने का मौका अता फ़रमाया, सदका खैरात करके अल्लाह को राज़ी करने का मौका अता फ़रमाया, आखिरी अशरा भी अता फ़रमाया, 4 लैलतुल क़द्रें, 4 क़दर की रातें, 4 ताक़ रातें अता की। और आज हम सऊदी अरब में 5वीं व 29वीं ताक़ रात मना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इत्तेफ़ाक़ देखिए कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल देखिए कि अल्लाह ताला कैसे फ़ज़ल किया कि इस रमज़ान में 5 जुमे अल्लाह ने अता फ़रमाए, 5 जुमे अता फ़रमाए। और आज लैलतुल जुमा है, जुमेरात है, यानी कल जुमा है, तो ये भी एक फ़जीलत है। तो कई फ़जीलतें अल्लाह ताला ने हमें जमा किया है। अल्लाह ताला हमारी की हुई इन तमाम इबादतों को शर्फ़ क़बूलियत बख्शे, और जिसकी जो जद्दोजहद थी, जो कोशिश थी, अल्लाह ताला उससे कहीं ज़्यादा अपनी रहमत से, अपनी फ़ज़ल से अता फ़रमा। इसलिए कि तूने फ़रमाया है तेरी रहमत हर चीज़ से भारी है, हर चीज़ से तेरी रहमत कुशादा है, वसी है। हम उम्मीद करते हैं तेरी रहमत से, तेरे फ़ज़ल से अल्लाह ताला हमने जो जो मेहनत की है, जो जो कोशिशें की है, जो जो इबादतें की है, उससे कहीं ज़्यादा हमें अता फ़रमाएगा। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। और हिंदो पाक में आज 28वीं रात है, 27वां रोज़ा उन्होंने मुकम्मल किया है, उनके पास भी एक रात बाकी है, 29वीं रात उनके पास ताक़ रात बाकी है। इस तरह से जिन लोगों ने कोताही की, थोड़ी बहुत ज़रा पीछे रह गए, जिस तरह इबादत करनी चाहिए था, जिस तरह अल्लाह को राज़ी करना चाहिए था, जिस तरह तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए था, जिस तरह सदका खैरात करना चाहिए था, जिस तरह कुरान की तिलावत करनी चाहिए थी, जिस तरह दुआओं में मशगूल रहना चाहिए था, उस तरह अगर उन्होंने नहीं किया है, अभी भी कीमती रात लैलतुल क़द्र वाली रात बाकी है। सऊदी अरब और गल्फ़ में रहने वाले वो भी सुन लें, आज हमारे पास 29वीं रात बाकी है, काफ़ी घंटे बाकी है। और इत्तेफ़ाक़ देखिए, हुस्न इत्तेफ़ाक़ देखिए, लैलतुल जुमा है, जुमा की रात है, सुबह में जुमा है। अल्लाहु अकबर। कल मग़रिब तक जुमा की फ़जीलत हम हासिल कर सकते हैं। रोज़ा रमज़ान का महीना है, आखिरी अशरा है, लैलतुल जुमा है और जुमा का दिन है, और कल जुमा की मग़रिब तक ये फ़जीलत हम हासिल कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर। लिहाजा जो भी कमी महसूस करते हैं, उन कमी को पूरा करने का बेहतरीन मौका है चांस है अल्लाह की तरफ से, गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए, जिन्होंने कभी की है और जिन्होंने बहुत अच्छा अल्लाह ताला की बात की है, बहुत अच्छी तरह से जो अल्लाह को खुश किया है, उनके लिए भी गोल्डन चांस है कि वो और मज़ीद जो है ना, इसमें और भी जो है ना कुछ अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, और भी कुछ इबादतें करके अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, और भी लम्हा बलम्हा उनको जो है ना तौबा इस्तग़फ़ार करके अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। और आने वाली ज़िंदगी, जब तक आपकी ज़िंदगी है, जब तक अल्लाह ने आपको ज़िंदा रखेगा, इंशाअल्लाह ताला आपकी उम्र पे, सेहत पे, ईमान में, अमल में, तक़वे में बरकत अता फ़रमाए। हम सब की ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए, ईमान के साथ, अमल के साथ, तक़वे के साथ, परहेज़गारी के साथ। तो अल्लाह ताला हमें उस वक्त तक, जब तक हम जिंदा हैं, उस वक्त तक नेकी के साथ, उस वक्त तक तौहीद के साथ, उस वक्त तक सुन्नत की पैरवी के साथ, उस वक्त तक परहेज़गारी ज़िंदगी के साथ, तक़वा वाली ज़िंदगी के साथ, सब्र वाली ज़िंदगी के साथ, एक दूसरे का ताउन करते हुए ज़िंदगी के साथ, और प्यार मोहब्बत को फैलाते हुए नरमी के साथ, उख़ुव्वत के साथ और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का तहिया कर लें। और गुजारना है, गुस्से को एकदम ख़त्म कर दे, गुस्सा बिल्कुल ख़त्म छोड़ दे।
جس کو جلدی غصہ آتا تو چھوڑ دیں، اور جو جلد بازی کرتے تو چھوڑ دیں، جو زبان تیز چلاتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، چاہے وہ بیوی کو کیوں نہ ہو، چاہے اپنی اولاد کو کیوں نہ ہو، چاہے اڑوس پڑوس کو کیوں نہ ہو، چاہے دوستوں کو کیوں نہ ہو، دشمنوں کو کیوں نہ ہو، گندی زبان اختیار کرتے تھے یا تیز زبان اختیار کرتے تھے، گالی گلوچ بکتے تھے یا فخر اور غرور کے کلمات کہتے تھے، ان سب کو کول ہو جانا چاہیے، ان سب کو ٹنڈا ہو جانا چاہیے، ان سب کو اب اپنے آپ کو جو ہے اچھا بنا لینا چاہیے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیک بنا لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ غصہ پن، یہ تیزی پن، یہ فخر، غرور، گالی گلوچ، یہ سب چیزیں جو ہے نا حرام ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا رحمت سے دور کر دیتا ہے، اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، یہ آپ شیطان کے قریب ہو جاتے ہیں، رحمان سے دور ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے گا، آپ پر غضبناک ہو جائے گا، آپ کو جو ہے نا پکڑے گا، آپ کو جو ہے نا عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، لہٰذا ساری چیزیں چھوڑ دے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں، اس سے اندازہ لگائیے وہ لوگ جو جلد جو ہے نا گالی دے دیتے ہیں، جلد جو ہے نا برا کہہ دیتے ہیں، جلد کسی کے تعلق سے فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا نہیں ہے، یہ سب چیزیں کو چھوڑ دیں، یا غلط تلفظ کے ساتھ کسی کو پکارتے ہیں، غلط ناموں کے ساتھ کسی کو پکارتے ہیں، یہ سب کام چھوڑ دیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت کی ماں نے اپنی سوکن، اپنی جو ہے اللہ کے رسول کی کسی اور بھی کو تعلق سے کہا وہ جو ہے نا پست قد ہے، ناٹی ہے، پست قد ہے، چھوٹی ہے، ناٹی ہے، پست قد ہے، ہاں یہ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا تو نے بہت جو ہے نا بڑی بات کہی ہے، اگر اس بول کو جو ہے نا اس بات کو سمندر میں ملا دیا جائے، پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی کڑوا ہو جائے، کھارا ہو جائے، کڑوا ہو جائے۔ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، ناراضی کا اظہار کیا۔ تو اندازہ لگائیے میرے محترم دوستو، ہم کسی کے نام کو چھوڑ کر موٹا کہہ دیتے ہیں، کسی کو نام کو چھوڑ کر جو ہے نا کچھ اور جو ہے نام سے پکارتے ہیں، یہ سب چیزیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح غصہ چھوڑ دینا چاہیے، غصہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول کو نصیحت کیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تغضب، فرمایا اور نصیحت کیجیے، کہا لا تغضب، کہا کہ اور نصیحت کیجیے، کہا لا تغضب، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا، 3 مرتبہ کہا ہے۔ اور اگر غصہ آئے تو جو ہے نا بیٹھ جانا چاہیے، اگر غصہ آئے گا اگر بیٹھ کے ہیں تو لیٹ جانا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، ٹھنڈا پانی پی لینا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کی پکڑ، اللہ کی قدرت کو یاد کرنی چاہیے، غرور کی باتیں، تکبر کی باتیں، کبر کی باتیں، بڑائی کی باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ کبر، بڑائی اور تکبر صرف اللہ کے لیے زیب دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہرگز نہیں دے دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی کے اندر رائی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر جو ہے نا کسی کے اندر کبر ہے، غرور ہے، تکبر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے دور ہو جاتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ساری چیزیں چھوڑ دینا ہے۔ اب رمضان ختم ہونے کے قریب ہے، رمضان بالکل ختم ہو چکا ہے، سمجھیے 1 دن باقی رہ گیا ہے، ہو سکتا ہے کل چاند نظر آ جائے، 29 مکمل ہونے کے بعد روزے چاند نظر آ جائے، اور جو ہے نا ہفتے کو جو ہے نا عید منا لیں، اور ہندوستان والے جو ہے نا اتوار کو عید بنا لیں، تو لہذا رمضان ختم ہو گیا ہے۔ اب 11 مہینے کے بعد رمضان آئے گا، تو لہذا اس رمضان کو، اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے پوری طرح اپنے آپ کو صاف کر لیں، ورارنگ کر لیں۔ جس طرح گھڑی رک جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تو اس کو کیا کرتے ہیں، کھول کر ورارنگ کرتے ہیں، اس کو اچھی طرح صاف کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا اچھی طرح چل سکے۔ اسی طرح کوئی مشین اگر خراب ہوتی ہے اس کو بھی جو ہے نا صاف کرتے ہیں۔ تو لہذا اپنے دل و دماغ کو صاف کر لیں، اپنے ایمان اور عقیدے کو صاف کر لیں، اپنے اعمال کو صاف کر لیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھ لیجیے، اللہ کی پکڑ سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں، اللہ کے عذاب سے کوئی ہم کو بچا نہیں سکتا ہے اگر ہم گنہگار ہو کے مر جائیں گے تو۔ اگر ہم گنہگار ہو کر مریں گے، اللہ کو ناراض کر کے مریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی جو ہے نا بچا نہیں سکتا ہے، کوئی جو ہے نا ہمیں یہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہذا اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو اچھا بنائیں، نیک بنائیں، تقوی والی زندگی اختیار کریں۔ رمضان ختم ہونے کے قریب ہے، چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، 1 دن باقی رہ گیا ہے، اس کو غنیمت سمجھیے، اللہ اب تو غنیمت سمجھیے۔ والدین سمجھ جائیں، نیک بن جائیں، اولاد سمجھ جائیں، نیک بن جائیں، بھائی بہن سمجھ جائیں، نیک بن جائیں، رشتہ دار سمجھ جائیں، نیک بن جائیں، دوست احباب سمجھ جائیں، نیک بن جائیں، پڑوسی سمجھ جائیں، نیک بن جائیں، حکمران سمجھ جائیں، نیک بن جائیں، حکمران سمجھ جائیں، نیک بن جائیں، حکمران سمجھ جائیں، نیک بن جائیں، علماء سمجھ جائیں، نیک بن جائیں۔ عامت الناس سے اپیل ہے کہ وہ بھی جو ہے نا سمجھ جائیں، وہ بھی جو ہے نا اپنی اصلاح کر لیں۔ رمضان ختم ہونے کو ہے، اب 11 مہینے کے بعد رمضان آئے گا، تو لہذا ایک ایک پل کو، ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک منٹ کو غنیمت جانتے ہوئے توبہ استغفار میں مشغول ہو جائیے، سچی توبہ کیجیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سچی توبہ کو پسند کرتا ہے، اسی طرح ہم تمام کو چاہیے کہ سچی توبہ کریں، اللہ کے سامنے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کریں، یعنی سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑائیں، روئیں، معافی چاہ لیں۔
इतनी 70 साल की ज़िंदगी जो गुनाहों में गुजारी, 50 साल ज़िंदगी जो गुनाहों में गुजारी, 40 साल ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी, 20 साल ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी, अगर थोड़े भी गुनाह किए हैं तो वो भी गुनाह है, उससे माफ़ी मांग लें। अगर ज़्यादा भी गुनाह है वो भी गुनाह है, उससे भी माफ़ी मांग लें। हाँ, साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन जब उनसे गलती हो जाती तो वो तलमला उठते, परेशान हो जाते। अल्लाह अकबर। अगर छोटी सी भी गलती हो जाती, मक्खी के बराबर भी अगर गलती हो जाती, तो जो है ना वो ये समझते कि पहाड़ बराबर जो है ना गुनाह हो गया है। अगर मक्खी के बराबर भी अगर गुनाह होता तो ये समझते कि पहाड़ बराबर जो है ना गुनाह हो गया है। अल्लाह अकबर। हाँ, अगर वो सवारी पर ऊँटनी पर जा रहे हैं या फिर जो है ना घोड़े पर जो है ना सवारी कर रहे हैं, अगर वो किसी और पर सवारी कर रहे हैं, अगर उनकी ऊँट अगर तेज़ रफ्तार से चलने वाली ऊँट अगर स्लो चलती, आहिस्ता चलती, या घोड़ा आहिस्ता चलता, या सवारी में कुछ नुक्स पैदा हो जाता, तो ये समझते, ये तसव्वुर करते, हो सकता है मेरे गुनाहों की वजह से जो है ना ये ऊँटनी जो है ना आहिस्ता चल रही है, हो सकता है मेरे गुनाहों की वजह से जो है ना ये सवारी में जो है नुक्स पैदा हो गए, खराबी पैदा हो गई। ये तसव्वुर था उन लोगों का। इस तसव्वुर के साथ वो जिंदगी गुजारते थे। वो गुनाह को गुनाह समझते थे। लेकिन आज हमारा माहौल, हमारा हाल ये हो गया है कि हम गुनाह को गुनाह नहीं समझते, बड़े गुनाहों को भी मामूली समझते हैं, बड़े गुनाहों को भी छोटा समझते हैं, और वो छोटे गुनाहों को भी पहाड़ बराबर समझते थे। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बहुत हमने अल्लाह को नाराज कर दिया है। यही वजह है कि वो वबा, ये परेशानी, ये मरज, कोरोना वायरस जल्दी जो है ना दूर नहीं हो रहा है, जल्दी जो है ना भाग नहीं रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। आए दिन जो है ना बीमार होते चले जा रहे हैं, आए दिन जो है ना मौतें होती जा रही हैं। इससे अंदाज़ा लगता है कि अल्लाह को हमने बहुत नाराज़ कर दिया है। शिर्क करके, बिदात के काम करके, हराम काम करके, कबीरा गुनाह करके, माँ बाप को सता के, बीवी के हक़ अदा ना करके, बच्चों के हक़ अदा ना करके, पड़ोसियों को हक़ अदा ना करके, अमानत में ख़यानत करके, झूठ बोल के, चोरी करके, चुगली करके, ग़ीबत करके, बहतान बांध कर, ख़र्च लेकर अदा ना करके, और जो है ना किसी का माल हड़प करके, और भी बड़े बड़े गुनाह करके अल्लाह को हमने बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया है। थोड़े नेकियों से अल्लाह राज़ी होने वाला नहीं है। अल्लाह को बहुत नेकियां चाहिए, बहुत ज़्यादा गिरना चाहिए, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा का विर्द बहुत ज़्यादा करना चाहिए। आखिरी ताख़रात हमको मिली है, सऊदी अरब में रहने वालों, गल्फ़ में रहने वालों, आज 29वीं ताख़रात है, आखिरी रात है। इसको गनीमत समझिए, इसको अपनी ज़िंदगी का आखिरी ताख़रात समझते हुए, तसव्वुर करते हुए बहुत ज़्यादा अल्लाह से माफ़ी मांगिए, बहुत ज़्यादा नेक अमल करके अल्लाह को राज़ी कीजिए। नेक अमल का अभी तहिया कर लीजिए कि आज के बाद से मैं शिर्क नहीं करूंगा, आज के बाद से मैं बिदअत के काम नहीं करूंगा, आज के बाद से एक नमाज नहीं छोड़ूंगा, आज के बाद से मैं गुनाह नहीं करूंगा, आज के बाद से मैं हराम नहीं देखूंगा, हराम नहीं खाऊंगा, हराम नहीं करूंगा, आज के बाद से मैं वक्त अपने ज़ाया नहीं करूंगा, कुरान पढ़ूंगा, जिक्र उस्कार करूंगा, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। मेरी ज़बान खुलेगी तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक खुलेगी, मेरा हाथ उठेगा तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, मेरा कदम उठेगा तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, मैं सोचूंगा तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, मैं अपने पूरे वजूद को कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन के तहत बनाऊंगा। ये अहद कर लें और इस अहद की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह राजी हो जाएगा, सारी परेशानियां, सारी बीमारी अल्लाह दूर कर देगा। फिर ना कहना कि हमें खबर ना थी। यह आखिरी ताख़रात है, और हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले आपके पास भी एक ताख़रात है और चंद घंटे बाकी रह गए हैं। मैं देख रहा हूँ कि अखबारात में, टीवी में लोग जो है ना अभी भी मसरूफ़ हैं। वो फिल्म जो तुर्की से ने बनाया है जहन को ख़राब करने के लिए, ईमान को ख़राब करने के लिए, और ख़ास तौर से माह मुबारक में जो है ना उसकी रिलीज़ की है। और जो है ना मैं देख रहा हूँ कि जो है ना लोग जो है ना इसके पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं, पागल हो गए हैं उसके मुताबिक। कोरोना वायरस की बीमारी को जो है ना भूल चुके हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, और भी मुल्कों में हो। इन्ना लिल्लाहि राजिऊन। रमज़ान का महीना किधर है, ये फिल्म किधर है, आखिरी रातें किधर है, जो है ना ये फिल्म किधर है, ताख़रातें कहाँ है और ये फिल्म कहाँ है। कितने जो है ना तुम्हारे दिल सख्त हो चुके हैं, किस कदर जो है ना तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा खून जो है ना शैतान का बन चुका है कि ऐसे माहौल में कोरोना का वबा है, कोरोना का मर्ज है, और रमज़ान है, आखिरी ताख़रात है, ऐसे में भी जो है ना तुम फिल्म पे जो बने हुए आप समझने वाले नहीं है। ऐसे लग रहा है कि तुम अब तक नहीं समझोगे। जब तुम पर अजाब आएगा ना, तुम पर कोरोना का बीमारी अल्लाह मुसल्लत कर देगा, या इससे कहीं बड़ा जो है ना अजाब अल्लाह नाजिल करेगा, तब तुम समझोगे, तब तुमको समझ में आएगा। अब तुमको अल्लाह ने बचाया है ना इस कोरोना की मर्ज से, बीमारी से, दूसरे लोग बीमार हो रहे हैं, दूसरे लोग मरते जा रहे हैं, तुम पर जो है ना ये बीमारी तुमको नहीं छुई है, तुम्हारे घर में कोई नहीं मरा है, इसलिए जो है ना तुम जो है ना दंदनाते फिर रहे हो, शैतान बनकर जिंदगी गुजारते जा रहे हो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हाँ, कितनी ऐब की बात है, कितनी शर्म की बात है। अरे कुरान को पढ़ो, कुरान पढ़ने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है, सीरत रसूल के पढ़ने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है, हदीस रसूल जानने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है, नमाज कैसा पढ़ना, वज़ू का तरीक़ा नहीं मालूम है, गुस्ल का तरीक़ा नहीं मालूम है, अल्लाह के रसूल की सीरत नहीं मालूम है। आप 3-3 घंटे जो है ना वो तुर्की के में बनी फिल्म जो है ना उसका डबल करके जो है ना आप जो है ना देखते चले जा रहे हैं, उसको वाह वाह कह रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
کتنی عیب کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے. خدا توبہ کر لیں، خدا سمجھ جائیں، اللہ کی پکڑ آنے سے پہلے سمجھ جائیں. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب اللہ پکڑتا ہے تو زبردست پکڑتا ہے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. لہذا سمجھ جائے گنہگار، اے گناہوں پر گناہ کرنے والے سمجھ جا، گناہوں کو معمولی سمجھنے والے سمجھ جا. اور ایسے بھیانک دن میں، ایسے جو ہے نا بھیانک ماحول میں، جب کہ ہر طرف پریشانی ہے، مصیبت ہے، بیماری کا جو ہے نا چرچا ہے، ایسے میں بھی اگر اپنے آپ کو اپنے آپ کی اصلاح نہ کر لے، اپنے آپ کو نیک نہ بنا لے، اور ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی آپ اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر نہ ڈالے، پھر کم سنبھلے گا، کب نہ سنبھلے گا. ملک الموت آنے کے بعد، موت کے فرشتوں کو دیکھ لینے کے بعد، یا تجھ پر عذاب ڈائریکٹ نازل کرے تب جو ہے نا سنبھلے گا. اللہ کے بندے کس قدر غفلت میں ہیں. جاگ جا، رمضان کا آخری تاخرات ہے، رمضان کی اس ماہ کی آخری تاخرات ہے، اس رمضان کی، اس سال کی. چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، توبہ استغفار کر لے. لیلۃ الجمعہ ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بکثرت پڑھ، بہت زیادہ اس کا ورد کر. اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ جو ہے رحمت اور سلامتی جو ہے بھیجتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیکم ان اللہ وملائکتہ صلوا علی ان اللہ وملائکتہ صلوا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے کہ اے لوگو، اللہ اس کے فرشتے اللہ کے نبی درود بھیجتے ہیں، تم بھی ان پر جو ہے نا درود بھیجو. بڑی فضیلت ہے. جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بنا مانگے اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. جو دعا کرتا ہے نا، جو دعا میں جو چیز مانگتا ہے، اگر کوئی شخص دعا نہ کرتے ہوئے صرف درود پڑھے، درود ابراہیم کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے کو جو دیتا ہے اس سے کہیں زیادہ صرف درود پڑھنے والے کو دیتا ہے. اور کثرت سے درود پڑھنے کی وجہ سے غمیں اور فکر سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، غموں کو دور کر دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. بہت بڑی طاقت رکھتی ہے درود ابراہیم، درود پڑھنا اللہ کے رسول پر. اور خاص طور سے جمعہ والے دن بہت زیادہ اس کی فضیلت اہمیت ہے. تو لہذا کثرت سے درود پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کا ورد کر کثرت کے ساتھ. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کثرت سے پڑھ. قرآن کی تلاوت کثرت سے کر. قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ، تدبر کے ساتھ کثرت سے کر. اور اللہ سے بہت زیادہ مانگ اور اپنی اصلاح کر لے. پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ تھی. اللہ جزائے خیر دے. بعض نوجوان، بعض مسلمان بھائی، ہمارے دوست الحمدللہ جو مسلمان ہیں، روزے رکھتے ہیں، انہوں نے جو ہے نا فون کر کہا اور جو ہے نا کچھ کمنٹ بھیجے، کچھ واٹس ایپ پہ جو ہے نا اپنے تاثرات بھیجے کہ آپ کا بیان بڑا اچھا ہے، آپ نے جو سلسلہ شروع کیا بڑا اچھا ہے، جزاک اللہ خیر، فلاں ہے وہ ہے، دعائیں کلمات دیے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرما. سننے والے اور سنانے والے کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما. ہر ایک کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرما. اور بعض لوگوں نے یہاں تک کہا فون کر کے اور جو ہے نا میسج بھیج کے کہ ہم جو ہے نا پچھلے رمضانوں میں جو زندگی گزارتے تھے، اس رمضان میں ہم نے بہت اچھی زندگی گزاری ہے. پچھلے رمضانوں میں جس طرح ہم رمضان کو گزارتے تھے اس سے کہیں بہتر انداز سے اس رمضان کو ہم نے گزارا ہے. ہم نے اس رمضان میں سیکھنے کی کوشش کی ہے نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، ارکان اسلام کو پہچاننے کی کوشش کی ہے. ارکان اسلام کو ہم نے جانا ہے، ارکان ایمان کو ہم نے جانا ہے. پہلے ہم نہیں جانتے تھے نماز کا طریقہ، نماز پڑھنا ہی بہتر انداز سے نہیں جانتے تھے. اس مرتبہ ہم نے نماز پڑھنا سیکھا ہے، نماز پڑھانا سیکھا ہے. اور ہم نے جو ہے بہت فائدہ اٹھایا ہے. اس لاک ڈاؤن سے، اس کرفیو سے ہم نے بہت فائدہ اٹھایا ہے. اخلاص کے ساتھ ہم نے دین کو سیکھنے کی کوشش کی ہے، اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے. یہ انہوں نے کہا ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ تمام کو اجر عظیم سے نوازے. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہم قرآن کے بہت چھوٹی صورتیں ہم یاد کیے ہوئے تھے، ہم کچھ بڑی صورتیں یاد کرنا چاہتے تھے لیکن ہم یاد نہیں کر پاتے تھے، گھومنے میں اس میں لگ جاتے تھے. لیکن اس رمضان میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے بہت کچھ قرآن کو یاد کیا ہے، کچھ چھوٹی صورتوں کو بھی یاد کیا ہے، کچھ بڑی صورتوں کو بھی یاد کیا ہے. کچھ بھائیوں نے، کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ ہم قرآن مجید ایک مرتبہ کم از کم رمضان میں ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن نہیں ہوتا تھا. آدھا قرآن پڑھا، 15 پارے پڑھے، 20 پارے پڑھے، بہت کم جو ہے نا ہم پورا قرآن ختم کرتے تھے. لیکن اس مرتبہ ہم نے قرآن مکمل جو ہے نا پڑھا ہے، ایک دو قرآن ہم نے ختم کیے ہیں. یہ قابل مبارکباد ہے. اسی طرح بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے نا روزمرہ جو دعائیں پڑھنے کی ہیں ہم وہ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن ہم یاد نہیں کر سکے پچھلے رمضانوں میں. لیکن اس رمضان کو ہم نے غنیمت جانا. ہم نے جو ہے نا بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے نا ان دعاؤں کو یاد کیا اور روزمرہ کی دعاؤں کو ہم نے یاد کیا. صبح سے شام تک پڑھنے والی دعاؤں کو ہم نے یاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری
مدد کیا، ہماری عبادت میں مدد کیا، ہماری دعاؤں میں مدد کیا، قرآن میں مدد کیا، اللہ آپ قبول فرمائے۔ اور آپ بھی دعا کیجئے، یہ لوگوں کا تاثر تھا، اچھے لوگوں کا تاثر تھا، اچھے لوگوں کا تاثر تھا یہ الحمدللہ۔ انہوں نے اس رمضان کو غنیمت جانا، قرآن سے تعلق جوڑا، دعاؤں سے تعلق جوڑا، اللہ سے اس کا تعلق جو ہے مضبوط ہو گیا الحمدللہ، دین سے ان کا تعلق مضبوط ہو گیا، وہ اچھے بنے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو اللہ کبھی رائے گا جائے نہیں دے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ایسے احسان کرنے والوں کے بدلے کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، ان کو دنیا میں عزت ملے گی، دنیا میں اجر ملے گا، آخرت میں بہترین بدلہ ملے گا، اور انہیں اللہ تعالیٰ ضرور جہنم سے چھٹکارا عطا کرے گا، اور رمضان کی فضیلتیں برکتیں سارے انشاءاللہ عطا کرے گا۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ جنہوں نے بھی جو محنت کی ہیں، اللہ ان تمام کی محنتوں کو قبول فرما، ان تمام کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں، اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرما، اور دنیا میں عزت عطا فرما، مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ لیکن بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں اور بعض لوگوں کے تعلق سے سنتا ہوں کہ کتے کی دم ٹیڑے کی ٹیڑھی ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہی جو ہے نا جانوروں کے بال بنا کر پھرتے ہیں، وہی داڑیاں موڑتے ہیں، وہی بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، وہی جو ہے نا ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے، وہی جو ہے نا نیٹ سے کھیل رہے ہیں، واٹس ایپ سے کھیل رہے ہیں، ٹویٹر سے کھیل رہے ہیں، اور کیا کیا کر رہے ہیں اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، انا للہ راجعون۔ عالم الغیب والشہادہ ہے بھائی، وہ اللہ تعالیٰ کالی رات میں، کالے پہاڑ پر کالی چونٹی چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے، اس کے چلنے کو بھی دیکھتا ہے، اس کے جو ہے نا معمولی سے ٹانگے پیروں کو بھی کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ تم جو ہے نا اندھے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیکھ رہا ہے، تو لہذا یہ نہیں سمجھ رہا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور فرشتے جو ہے ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ ہاں، کل جب مر جائیں گے نا، جب کل اللہ کا عذاب دیکھیں گے نا، تب پتہ چلے گا۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، پکاریں گے، چیخیں گے، یہ کیا ہے رجسٹر، یہ کیا کتاب ہے نام اعمال، کہ ہر چیز کو جو ہے لکھ دیا گیا ہے، نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے، نہ بڑے جو ہے نا گناہ کو چھوڑا ہے، ہر چیز کو لکھ دیا گیا ہے۔ کل پکاریں گے۔ آج تو جو ہے نا چند روزہ زندگی ذرا طاقت دیا اللہ نے، صحت دیا، کچھ جوانی دیا، کچھ زندگی دیا، تو جو ہے نا شیطان بن کر، شیطان کے چیلے بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن میں بھی، اس وبا میں بھی، اس بیماری میں بھی جو ہے اپنے آپ کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں، رمضان کے مبارک مہینے میں بھی جو ہے سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آخری عشرے میں بھی سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کا خوف، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اے ناہنجارو، اے گناہگارو، جب اللہ تعالیٰ پکڑے نا، تو پھر جو ہے نا کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، جب اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ ہاں، خبردار، اپنی اصلاح کر لینا، اللہ سے غداری نہیں کرنا، اللہ سے جنگ کرنے کا نہیں سوچنا، اللہ سے بغاوت کرنے کا نہیں سوچنا، اللہ سے لڑنے کا نہیں سوچنا۔ اتنا کمزور ہے، پیٹ میں پیشاب اور جو ہے نا پیخانہ لے کر جو ہے نا گھومتا ہے، اور گندی چیز سے جو ہے نا بنایا گیا ہے، اور گندے جگہ سے جو نکالا گیا ہے، اور جو ہے نا غرور میں، فخر میں، غرور میں ہے۔ تھوڑا سا اللہ نے زندگی دیا، تھوڑا سا اللہ نے طاقت دیا، تھوڑا سا اللہ نے دولت دیا، تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کچھ جو ہے نا مہلت دیا، تو سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑا کچھ نہیں ہے، میں ہی سب کو ترم خان ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں۔ لعنت ہے ایسی شخصیت پر، لعنت ہے ایسی فکر پر، لعنت ہے ایسے برے اعمال پر، لعنت ہے ایسے کبر پر، غرور پر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ راجعون۔ اچھوں نے جو ہے نا گھٹنے ٹیک دیے، اور تو جو ہے نا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے حرام کاری، بدکاری نہیں چھوڑتا ہے۔ انا للہ راجعون۔ ابھی بھی سمجھ جا، چند گھنٹے اللہ نے تیرے پاس تیرے کو دیے ہیں، اللہ نے رمضان کا موقع دیا ہے، تاخرات بھی ایک باقی ہے، چند گھنٹے تاخرات کے باقی ہیں، کچھ مہلت اللہ نے دیا ہے۔ امہلہم رویدا، اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل ہے، ہاں، اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل ہے، اس کو جو ہے نا، اس کو غنیمت سمجھ، اور اس سے جو ہے نا فائدہ اٹھا۔ ہاں، اس ڈھیل کو جو ہے نا یہ نہیں سمجھنا کہ جو ہے نا میں جو چاہے کر لوں گا، ہاں، میں جو ہے نا بادشاہ ہوں، نہیں، یہ تصور چھوڑ دے۔ تجھے مرنا ہے، تو مرنا ہے، تجھے مرنا ہے، تو کمزور ہے، کمزور پیدا کیا گیا ہے، کمزور دنیا میں رکھا گیا ہے، تجھے نیند آتی ہے، تجھے بھوک لگتی ہے، تو بیمار ہوتا ہے، تو سوتا ہے، تو ہگتا ہے، مودتا ہے، تو اچھے کپڑے پہنتا ہے، نہا دھو کر وہ کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، پسینے کی بدبو آتی ہے، ہاں، تو لہذا تو کمزور ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، تو لہذا غرور میں اترا مت، ہاں، اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق نے ہدایت عطا فرمائے، اور ایسے بدبختوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہم وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ بہر کے میرے محترم دوستو، معاف کرنا، اس لیے کہ جو حالات دیکھ رہا ہوں، جو لوگ بتا رہے ہیں، وہ دیکھ کر جو ہے نا خون کھولتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، کتنے لوگ ماشاءاللہ سچی توبہ کر لیے ہیں، گڑ گڑا کر روئے ہیں،
انہوں نے عہد کیا ہے کہ ختم اس کے بعد کی زندگی ہماری اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی. میں نے بھی سچی توبہ کیا, اللہ اس سچی توبہ پر ہمیں قائم رکھے. ہمارے دوستوں نے, ہمارے گھر والوں نے جو ہے سچی توبہ کیا, اللہ ان سب کو جو ہے نا سچی توبہ پر قائم رکھے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری مدد فرما نیک کام کرنے کے لیے, شکر گزاری کرنے کے لیے اور اچھی بات کرنے کے لیے. اللہ تعالی ہماری مدد فرما. اللہم یا ربی اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. میرے محترم دوستو, اب آئیے چند باتیں آپ کے سامنے زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے, یعنی رمضان کے جو روزے ہم نے رکھا ہے, اگر یہ رمضان کے روزوں میں انجانے اور جان بوجھ کر کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس کا کفارہ ہے, اس کا ٹیکس ادا کرنا ہے. اس کا ٹیکس, اس کا کفارہ کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر ہے, یعنی فطرانہ ادا کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ زکوٰۃ الفطر ہر روزے دار پر, ہر مسلمان پر, مرد ہو کہ عورت ہو, آزاد ہو کہ غلام ہو, چھوٹا ہو کہ جوان ہو, بوڑھا ہو, ان تم پر, حتیٰ کہ آزاد ہو, غلام ہو, ان پر بھی جو ہے نا زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ جو ہے نا یہ واجب ہے, فرض ہے. یہ اللہ نے فرض کیا ہے. 1 سا, صاد الف عین 1 سا, یعنی 4 مد کے برابر 1 سا ہوتا ہے. 1 سا تقریباً جو ہے نا 2.5 کلو کا بنتا ہے. تو 2.5 کلو ہم کو اناج نکالنا ہے. جو چیز ہم کھاتے ہیں روٹی کی شکل میں, چاول کی شکل میں, جو بھی چیز انسان کھاتا ہے اپنے اپنے ملکوں میں, اپنے اپنے شہروں میں, وہ چیز 2.5 کلو کے وزن پر نکال کر جو ہے نا ہم غریب کو دیں گے, ضرورت مند کو دیں گے. اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ الفطر. اور یہ اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام مسلمانوں پر فرض کیا ہے, واجب کیا ہے. ضرور اس کو نکالنا ہے, ضرور اس کو نکالنا ہے. یہ کب نکالنا ہے؟ عید کا جب چاند دیکھتے ہیں نا, عید کا چاند, شوال کا چاند دیکھتے ہیں, یعنی صبح میں عید ہونے والی ہے, رات میں ہم نے چاند دیکھا ہے, اس وقت نکالنا ہے. اس وقت سے جو ہے نا نماز عید ادا کرنے سے پہلے تک آپ نکال سکتے ہیں. اس وقت سے لے کر چاند رات سے لے کر عید الفطر کا چاند دیکھنے کے بعد, شوال کا چاند دیکھنے کے بعد آپ زکوٰۃ الفطر فطرانہ ادا کر سکتے ہیں. عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے تک. افضل وقت کون سا ہے؟ نماز عید سے پہلے نکالنا ہے, یہ افضل وقت ہے. اس سے دوسرے نمبر پر چاند رات کو جو ہے نا نکالنا, یہ بھی جو ہے نا دوسرے نمبر پر ہے. اور تیسرا جو ہے نا یہ ہے 1 دن 2 دن پہلے بھی آپ جو ہے نا زکوٰۃ الفطر فطرانہ ادا کر سکتے ہیں, نکال سکتے ہیں. اور یہ اناج کی شکل میں دینا ہے, جو چیز آپ کھاتے ہیں وہی دینا ہے, پیسوں کی شکل میں نہیں دینا ہے. اور یہ 2.5 کلو دینا ہے. آپ جہاں ہیں وہیں پر دینا ہے. آپ نے جہاں روزہ رکھا ہے, آپ جہاں ہیں وہیں کے جو ہے نا مسکینوں کو, غریبوں کو جو ہے نا آپ وہیں پر جو ہے نا فطرانہ نکال کر, زکوٰۃ الفطر نکال کر دیں گے. آپ دوسرے ملکوں پہ نہیں بھیج سکتے. ہاں آپ جہاں رہتے ہیں, جس ملک میں رہتے ہیں, اگر وہاں محتاج نہیں ہے, فقیر نہیں ہے, لینے والے نہیں ہیں, تو آپ جو ہے نا دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں. تو لہذا زکوٰۃ الفطر ہر مسلمان پر واجب ہے, یہ فرض ہے, اس کو نکالنا چاہیے. بعض لوگ تو اگر ماں کے پیٹ میں اگر بچہ ہوتا تو اس کا بھی جو ہے نا زکوٰۃ الفطر نکالتے تھے. تو اتنی اہمیت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جانے سے پہلے زکوٰۃ الفطر فطرانہ ادا کر دیتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر والوں کا جو ہے نا فطرہ جو ہے نا ادا کر دیتے اناج کی شکل میں, 1 سا کی شکل میں. تو لہذا ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنا ہے. ہر معاملے میں ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنا ہے. کوشش کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے کے مطابق, صحیح احادیث کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. چاہے وہ خوشی کا معاملہ ہو, چاہے غم کا معاملہ ہو, ہر 2 حالتوں میں ہمیں سنت کو اپنانا ہے. اسی میں خیر ہے. صحابہ کرام ہر معاملے میں سنت کو جو ہے نا تلاش کرتے تھے, لہذا اللہ نے انہیں کامیابی دی, انہیں عزت دی. آج ہم کو اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر رہا ہے, تو ہم نے جو ہے نا نفس کی پوجا زیادہ کی ہے, نفس کی بات زیادہ مانی ہے, شیطان کی بات زیادہ مانی ہے, سنت کو ہم نے فراموش کیا ہے. اب تک جو کھیل جو ہم نے کھیل لیا وہ کھیل لیا, غفلت کی زندگی گزار لی. اس کے بعد ہماری زندگی جو ہے نا سنت کے مطابق ہونی چاہیے, صحیح احادیث کے مطابق ہونی چاہیے. شیطان کی بات اور نفس کی بات کو چھوڑ دینے چاہیے, اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہمارا جو بھی قدم اٹھے گا سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق, اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھے گا. اگر کوئی انسان اس طرح کوشش کرتا ہے, اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے. تو لہذا زکوٰۃ الفطر ادا کرنا لازم ہے. اب آئیے, عید کیا ہے؟ عید ہر وہ موقع ہے جس میں خوشی میسر آتی ہے. ہر وہ موقع جس میں خوشی میسر آتی ہے اس کو عید کہتے ہیں. اور ہر سال بار بار آنے والی چیز کو بھی عید کہتے ہیں. عید کے معنی بار بار آنے والی, یعنی سال میں 2 مرتبہ ہم جو ہے نا عید مناتے ہیں. ایک عید الفطر ہے اور ایک جو ہے نا عید الاضحیٰ ہے. تو لہذا عید اس لیے کہتے ہیں کہ بار بار آتی ہے. اس میں جو ہے نا انسان مومن مسلمان اللہ کی بات کر کے خوشی محسوس کرتا ہے.
اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے کہ مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں سال میں، مسلمانوں کی 2 عیدیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں جو ہے نا کچھ لوگوں کو دیکھا، کچھ گاتے ہوئے، کچھ جو ہے نا ناچتے ہوئے، کھیل کودتے ہوئے، تو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ آج ہمارا عید کا دن ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 عیدوں کو ختم کر کے ہمارے لیے اس سے بہتر 2 عیدیں عطا فرمائی ہے۔ اس میں ناچ تھا، گانا تھا، اور بھی کچھ چیزیں تھی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ان عیدوں کو ختم کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر 2 عیدیں عطا فرمائی ہے۔ ایک جو ہے نا رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھ کے، عبادت کر کے، تراویح پڑھ کے، قیام اللیل کر کے، زکوٰۃ فطر ادا کر کے، صدقہ خیرات کر کے، اور بھی نیک اعمال کرنے کے بعد جب شوال کا چاند دیکھتے ہیں تو صبح میں ہم خوشی مناتے ہیں، عید مناتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا اللہ کی بات کی، اور اللہ نے ہمیں توفیق دی روزہ رکھنے کا، اللہ نے ہمیں نماز تراویح پڑھنے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کی توفیق دی، صدقہ خیرات کی توفیق دی، قرآن کی تلاوت کی توفیق دی۔ نیک اعمال جو ہم نے کیے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، تو لہذا اللہ کی خوشی میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس عمل کی خوشی میں ہم عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ اور یہ خوشی بھی کیسے کرتے ہیں؟ منمانی نہیں کرتے ہیں، جو چیز جو ہے نا جیسے من میں آیا ویسا نہیں کرتے ہیں، جی میں جیسا ویسا نہیں کرتے ہیں، کھیل کود میں، پٹاخے چھوڑنے میں، یہ وہ جو ہے نا جلانے میں، یا پھر جو ہے نا رنگ جو ہے نا اچھالنے میں نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ عید بھی، خوشی بھی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اگر 29 کو چاند نظر آ گیا، اگر 29 کو چاند نظر آ گیا تو 29 روزے رکھنے کے بعد چاند نظر آ گیا شوال کا، تو صبح میں کیا کریں گے؟ آپ عید کریں گے۔ اور اگر 29 کو چاند نظر نہ آیا ابر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو ہم کیا کریں گے؟ 30 روزے مکمل کر لیں گے۔ 30 روزے مکمل کرنے کے بعد ہم عید منائیں گے، خوشی منائیں گے۔ جب عید کا چاند نظر آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ تکبیر بلند کریں گے، اللہ کی کبریائی بیان کریں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اجل۔ یہ جو ہے نا کلمات جو ہے نا ہم کہیں گے، یہ کلمات کہیں گے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ۔ جب مکمل کر لیں 30 دن یا روزے مکمل ہو جائیں، چاند نظر آ جائے، تو کیا کریں؟ اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی کبریائی بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس لیے کہ اس کی توفیق بھی اللہ نے دیا ہے، ہم اپنی مرضی سے اسلام نہیں لائے، اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہدایت دیا، تو اب اللہ نے اسلام سے جو ہے نا نوازا۔ اب اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ خیرات کرنا، نیک اعمال کی توفیق دی۔ یہ اللہ کے فضل سے ہوا، اللہ کی توفیق سے ہوا، لہذا ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، مرضی کے مطابق خوشی نہیں مناتے۔ چلو بھائی خوشی کا دن ہے، نمازیں چھوڑ دیں گے، خوشی کا دن ہے، عورتوں میں جو ہے نا گھل مل جائیں گے، عورتوں سے مصافحہ کریں گے، خوشی کا دن ہے، حرام حلال کی تمیز کرے بغیر جو چاہے کھا لیں گے، جو چاہے پی لیں گے، جو چاہے کر لیں گے، نہیں، ہم کو خوشی بھی جو ہے نا سنت کے مطابق منانا ہے۔ تو لہذا اللہ نے حکم دیا جب رمضان کے روزے مکمل کر لیں تو کیا کریں؟ آپ خوشی منائیں، اور خوشی میں بھی کیا کریں؟ فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز ادا کریں، عید کی نماز 2 رکعت ادا کریں۔ جس طرح پورا مہینہ آپ نے نمازیں پڑھتے رہے، اسی طرح عید کے دن بھی فجر کے بعد آپ کیا کریں؟ 2 رکعت نماز عید ادا کریں، قیام کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں۔ یہ نہیں کہ جو ہے نا اب خوشی میں جو ہے نا نمازیں معاف ہو گئی، اب خوشی کا دن ہے جو چاہے کر لیں، اب جو ہے نا من کے مطابق زندگی گزارے، نہیں، خوشی کے معاملے میں بھی جو ہے نا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اوروں کی طرح نہیں۔ یہ عید کا دن پچھلے زمانے میں، پچھلے قوموں میں بھی جو ہے نا عید کا دن تھا۔ کوئی جو ہے نا کرسمس نام سے جو ہے نا عید مناتا ہے، اپنے ہندوؤں کے دیوتاؤں کے نام پر جو ہے نا عید مناتا ہے، کوئی جو ہے نا عید الام کے نام سے مناتا ہے، کوئی عید الحب کے نام سے مناتا ہے، کوئی عید المیلاد کے نام سے مناتا ہے، کوئی عید الزواج کے نام سے مناتا ہے، یعنی شادی کی عید، یعنی محبت کی عید، ماں کی عید، فلاں بت کی عید، فلاں پیدائش کی عید، فلاں کے مرنے کے وجہ سے عید، یہ وہ چیزیں ہیں۔ لیکن اسلام نے کیا کیا؟ وہ ساری چیزوں کو جو نا ختم کر کے کہا کہ ہماری 2 عیدیں ہیں، جو کہ ایک بڑی عبادت، روزہ رکھنے کے بعد، رمضان کا مہینہ گزارنے کے بعد جو ہے نا ہم عید مناتے ہیں، خوشی کرتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے جو ہے نا اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ دیکھیے آپ الحمدللہ، یعنی اللہ کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا، صدقہ فطر عطا کیا، فطرانہ ادا کیا، اس کے بعد جو ہے نا نماز پڑھی، اللہ کا نام لیا۔ اور اسی طرح
اور دوسری جو عید الاضحیٰ مناتے ہیں، ایک بڑا رکن اسلام کا حج بیت اللہ ادا کرنے کے بعد انسان جو ہے نا قربانی کرتا ہے، انسان جو ہے نماز پڑھتا ہے، قربانی کرتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، فصل لربک وانحر، اللہ کے نام پہ نماز پڑھ اور اللہ کے نام سے جو ہے نا قربانی کر۔ تو لہذا وہاں پر ایک بڑا اسلام کا اہم رکن حج بیت اللہ ادا کرنے کے بعد جو ہے نا نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا قربانی کرتے ہیں۔ تو لہذا ہماری مسلمانوں کی عیدیں الحمدللہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ شکرانے کے طور پر ہم جو ہے نا نماز پڑھتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، تکبیر بیان کرتے ہیں۔ تو لہذا اس لیے کہ اللہ ہمارا خالق مالک ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہم کو ملا ہے، تو لہذا ہم کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کریں، کیوں نہ ہم جو ہے نا اللہ کی کبریائی بیان کریں۔ وَقُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ بِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے جو ہے نا یہ خوشی کا دن اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، خوشی کے معاملے میں بھی جو ہے نا ہم حد سے تجاوز نہیں کریں گے، حدود اللہ میں رہ کر جو ہے نا ہم خوشی منائیں گے، چاہے وہ رمضان کی عید ہو یا بقرعید کی عید ہو۔ تو لہذا جو ہے نا ہمیں حکم دیا گیا ہے اوروں کی طرح ہم جو ہے نا ایسی ویسی حرکتیں نہ کریں عید کے دن، بلکہ جو ہے نا جب چاند رات کا اعلان ہو جائے، عید کا اعلان ہو جائے، تو آپ جو ہے نا تکبیرات بلند کرتے رہیں، گھر میں ہوں تو تکبیرات بلند کریں، بازار میں ہوں تو تکبیرات بلند کریں، اور جو ہے نا سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، اڑتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، مرد حضرات، عورتیں آہستہ سے، مرد حضرات جو ہے بلند آواز سے تکبیرات بلند کرتے رہیں، یہاں تک کہ جو ہے نا آپ نہا دھو کر، خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر عیدگاہ جائیں، عیدگاہ میں بیٹھ کر بھی جو ہے نا آپ جو ہے نا تکبیرات بلند کرتے رہیں، یہاں تک کہ امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے نہ آ جائے۔ جب امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے آ جائے، قوموا کہا، کھڑے ہو جا نماز کے لیے، اس وقت تک تکبیرات بلند کرنا ہے، یعنی چاند رات سے لے کر عیدگاہ میں تک جو ہے نا تکبیرات بلند کرنا ہے، یہ ہمیں جو ہے نا حکم دیا گیا ہے۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، میرے بھائیوں، تو عید کی نماز ہمیں 2 رکعت جو ہے نا جس طرح ہم عام دنوں میں ادا کرتے ہیں عیدگاہ میں جا کر، اسی طرح ہم کو اس مرتبہ بھی جو ہے نا اس لاک ڈاؤن کے موقع پر، کرفیو کے موقع پر اپنے گھروں میں جو ہے نا عید کی نماز ادا کریں گے۔ اگر جس طرح اگر ہم پچھلے رمضانوں میں اگر کسی کی نماز تاخیر ہو گئی، نماز عید چھوٹ گئی، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ گھر آ کر جو ہے نا دہرا لیتے ہیں، عیدگاہ میں دہرا لیتے ہیں، یا مسجد میں جو ہے نا اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں جس کی نماز چھوٹ گئی ہے۔ اسی طرح چونکہ جو ہے نا اب عیدگاہ میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، مساجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کرفیو کی وجہ سے، تو ہم کیا کریں گے؟ گھر میں عید الفطر کی 2 رکعت نماز ادا کریں گے، جو وقت متعین ہے، یعنی سورج کے نکلنے کے بعد، سورج کے نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد جو ہے نا ہم نماز عید اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں گے۔ یعنی اگر 3:45 پر جو ہے نا نماز 4:15 پر جو ہے نا نماز فجر اگر ہوتی ہے، 4:15 پر جو ہے نا اذان ہوتی ہے، تو 1.5 گھنٹے کا حساب کر لیجئے، 4:15 سے 5:15، یعنی 5:45 تک جو ہے نا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، 5:45-6 کے درمیان جو ہے نا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے بھی سعودی عرب میں ہیں، گلف میں ہیں، وہ نماز عید 5:45 اور 6 کے درمیان جو ہے نا آپ نماز عید ادا کر سکتے ہیں۔ یہ نماز عید کیا ہے؟ یہ نماز عید سنت مؤکدہ ہے، بلکہ اگر صحیح کہا جائے تو یہ جو ہے نا واجب ہے اور فرض عین کے برابر ہے۔ نماز عید یہ واجب ہے اور فرض عین کے برابر ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ جو ہے نا سن 2 ہجری میں جب روزے فرض ہوئے، روزہ رکھنے کے بعد سن 2 ہجری میں آپ نے جو ہے نا پہلی نماز عید ادا کی اور خطبہ دیا اور تمام مسلمانوں کو جو ہے نا اکٹھا کیا، چھوٹی چھوٹی مسجدوں سے نکالا، عیدگاہ میں جمع کیے، سارے گاؤں والے، سارے شہر والے، پورے مدینے والے عیدگاہ میں جمع ہوئے، اور مرد حضرات بھی جمع ہوئے، عورتیں بھی جمع ہوئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ عورتیں جن پر نماز فرض نہیں ہے، وہ عورتیں بھی جو ہے نا عیدگاہ میں آئے، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا شریک ہوں۔ اگر وہ نماز نہ پڑھتی ہیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے اجتماع میں شریک ہو اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو۔ اللہ اکبر، اتنی اہمیت ہے۔ تو لہذا یہ نماز عید یہ جو ہے نا واجب ہے، فرض عین کے برابر ہے، تو لہذا کسی مسلمان کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر کسی بغیر عذر کے اگر کوئی نماز عید چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار ہو جائے گا۔ تو لہذا فجر کی نماز بھی ہم کو جو ہے نا عید کے دن جماعت سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا نہا دھو کر 5 چیزیں کرنا ہے عید کے دن، کہ غسل کر لیں اگر موقع ملتا ہے تو، اچھے کپڑے پہن لیں اگر اللہ نے میسر کیا ہے، خوشبو لگا رہے ہیں اگر اللہ نے میسر دیا ہے۔ اسی طرح عید الفطر کے وقت رمضان کی عید سے پہلے طاق عدد میں 1 یا 3 یا 5 یا 7 عدد میں کھجور کھا کر، یا اگر کھجور نہیں ہے تو کوئی میٹھی چیز کھا کر جو ہے نا عید کی نماز ادا کرنا ہے، عیدگاہ جانا ہے یا عید کی نماز ادا کرنا ہے۔ تو یہ 4تھی چیز کرنا ہے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ اگر عیدگاہ جانا ہے، کہیں جا کر نماز پڑھتے ہیں تو پیدل جانا سنت ہے، یعنی غسل کرنا بھی سنت ہے، اچھے کپڑے پہننا بھی سنت ہے، خوشبو لگانا بھی سنت ہے۔ طاق عدد میں عید الفطر کے دن
नमाज से पहले ताक अदद में खजूर खाना या मीठी चीज़ खाकर जो है ना ईदगाह जाना, ये भी सुन्नत है। और इसी तरह पैदल जाना सुन्नत है। तो लिहाजा आप लोग घर में नमाज पढ़ेंगे, जिस तरह आम तौर पर आप जो है ना नमाज ईद पढ़ते आ रहे हैं, उसी तरह नमाज ईद पढ़ेंगे, 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। ये कैसे पढ़ेंगे? पहले अल्लाह नियत कर लेंगे, नियत करने के बाद ज़बान से नियत, मैं 2 रकात ईद की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, सऊदी अरब में पढ़ रहा हूँ, दम्माम में पढ़ रहा हूँ, मदीने में पढ़ रहा हूँ, पीछे इस इमाम के, या मैं तनहा पढ़ रहा हूँ, या मैं इमाम पढ़ कर बना रहा हूँ, ये सारी कुछ भी नहीं। आपने सोच लिया दिल में, यही जो है ना नियत है। उसके बाद अल्लाह अकबर करके हाथ उठाएंगे, हाथ उठाकर कोहनियों तक या फिर कान के लोते उठाकर हाथ बांधेंगे, बांध कर जो है ना सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका ला इलाहा गैरुक पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है ना फिर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहते हुए 7 ज़ायद तकबीरात कहेंगे। पहले आपने एक तकबीर कही, उसके बाद जो है ना सुबहानक दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ा, सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका ला इलाहा गैरुक। उसके बाद आप 7 जो है ना तकबीरात ज़ायद कहेंगे, चाहे तो आप हाथ उठाइए या फिर चाहे तो हाथ बंद के रखिए। उसके बाद जब 7 तकबीर ज़ायद बोल दिए तो आप क्या करेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे। सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल क़ाफ पढ़ेंगे पहली रकात में, और दूसरी रकात में सूरतुल क़मर पढ़ेंगे। अगर सूरतुल क़ाफ और सूरतुल क़मर याद नहीं है तो सूरतुल आला सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला पहली रकात में पढ़ेंगे ईद की नमाज की, और दूसरी रकात में सूरतुल गाशिया हल अताका हदीसुल गाशिया पढ़ेंगे। ये बेहतर है, अफजल है, सुन्नत के मुताबिक है। और अगर सूरतुल आला और सूरतुल गाशिया भी अगर याद नहीं है तो जो सूरतें आपको अच्छी याद है वो जो है ना पहली रकात में पढ़े सूरह फातिहा बाद। उसके बाद जो है ना रुकू करें, उसके बाद जो है ना 2 सजदे करें। 2 सजदे करने के बाद अल्लाहु अकबर कह के उठते हैं ना, उठने के बाद जो है ना फिर आप 5 जो है ना ज़ायद तकबीरात कहेंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उसके बाद सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद जो है ना कोई सूरत पढ़ेंगे, उसके बाद जो है ना रुकू और 2 सजदे करके नमाज मुकम्मल करेंगे। इस तरह जो है ना आप अपने घरों में इस मरतबा अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने जो है ना जो भी घर में है मौजूद उनके साथ जो है ना नमाज ईद अदा करेंगे। जिस तरह आप पूरा रमज़ान जो है ना नमाज पढ़ते रहे, ज़ोहर की, असर की, नमाज तरावी, क़ियामुल लैल, जो भी नमाज़ें आप पढ़ते रहे और पढ़ाते रहे, उसी तरह नमाज ईद आपको पढ़नी है और पढ़ाना है इंशाअल्लाह ताला, खुतबे के बगैर। इसमें खुतबा नहीं देंगे। हाँ, मस्जिद में अगर होगा तो खुतबा होगा, ईदगाह में अगर होगा तो खुतबा होगा, लेकिन घर में अगर पढ़ते हैं तो ईद की नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद जो है ना आप खुशी मनाएंगे। उसके बाद जो है ना अल्लाह ने जो भी मैसर दिया है खाना मीठा जो भी है खाएंगे, और गरीबों का, मिस्किनों का, यतीमों का, बेवाओं का, ज़रूरतमंदों का, भूखों का ख्याल करेंगे। और ईद के दिन भी जो है ना नमाज ज़ोहर पढ़ेंगे, ईद के दिन भी नमाज असर पढ़ेंगे, नमाज मगरिब, नमाज इशा पढ़ेंगे। ईद के दिन भी जो है ना सुबह के अस्कार, शाम के अस्कार पढ़ेंगे। ईद के दिन भी कुरान की तिलावत करेंगे। ईद के दिन भी तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे। ईद के दिन भी दुआ करेंगे। ईद के दिन भी अल्लाह को याद करेंगे। ऐसा नहीं कि जो है ना खुशी में अल्लाह को भूल जाए, हरगिज़ नहीं। ईद के दिन भी अल्लाह को याद करना है, इसलिए कि ईद का दिन अल्लाह ने दिया है। अगर इससे पहले मौत दे देता, रमज़ान से पहले मौत दे देता, खुशी से पहले मौत दे देता, तो लिहाजा हर हाल में हमको अल्लाह को याद करना है। इसलिए कि अल्लाह के बगैर, अल्लाह को छोड़कर हम जा ही नहीं सकते हैं। अल्लाह को छोड़कर हम जा ही नहीं सकते हैं। अल्लाह के बगैर हम जिंदा रह ही नहीं सकते हैं। जब अगर जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं तो उसको क्यों छोड़े? अब पानी के बगैर मछली जिंदा रह सकती है? नहीं रह सकती है। इसी तरह हम अल्लाह के बगैर जिंदा रह ही नहीं सकते हैं। और जो गुनाह करते हैं ना वो जान लें, आपको मरना है, हर हाल में मरना है। गुनाह करके मरे, अल्लाह को नाराज करके मरे, जहन्नम का ईंधन बन जाए, या फिर गुनाह छोड़कर नेकी के काम करके मरे, अल्लाह को राजी करके मरे। जिस तरह सहाबा किराम ने अल्लाह को राजी किया, अल्लाह इनसे राजी हो गया और रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का खिताब दिया और उनके लिए जन्नत मुक़द्दर कर दी। आपके लिए भी जन्नत मुक़द्दर हो सकती है अगर आप सच्ची तौबा करके नेक अमाल करें, अल्लाह को राजी करें, तो आपके लिए जन्नत मुक़द्दर होगी। तो लिहाजा गुनहगार डर जाए, अपनी इस्लाह कर ले। तो लिहाजा नमाज ईद अदा करेंगे और ईद का दिन भी जो है ना बड़े अच्छे अंदाज से जो है ना गुजारेंगे। उसके बाद अब ये नहीं समझना रमज़ान ख़त्म हो गया, रमज़ान के रोज़े ख़त्म हो गए, तरावी ख़त्म हो गया, क़ियामुल लैल ख़त्म हो गया। नहीं, हरगिज़ नहीं। जिस तरह अल्लाह की बात हम रमज़ान में कर चुके थे, करते आ रहे हैं रमज़ान में, रमज़ान के बाद भी हमको अल्लाह की बात करना है। जिस तरह रोज़े हमने रमज़ान में रखे हैं, रमज़ान के बाद भी रोज़े हैं। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ थे, रमज़ान के बाकिया 11 महीने में रोज़े हैं, ये नफिल रोज़े हैं। इसका अजर बड़ा ज़्यादा है, इसका अजर, इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो शख्स रमज़ान के पूरे रोज़े रखता है, उसके बाद शव्वाल रमज़ान के बाद जो आने वाला महीना है, अभी चांद रात के जो शुरू होता है वो शव्वाल है, शव्वाल के जो 6 रोज़े रखता है, अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला उसको 1 साल के जो है रोज़े के बराबर सवाब अजर अता फरमाता है। हाँ, आपने कितने रोज़े रखे? रमज़ान के 30 रोज़े रखे और शव्वाल के 6 रोज़े रखे, कितने हुए? 36 रोज़े हुए। तो अल्लाह ताला अपने फजल से इन 36 रोज़ों की वजह से 1 साल यानी 360 रोज़ों के बराबर अजर और सवाब अता फरमाता है। लिहाजा क्यों जो है ना इतनी फजीलत से हम महरूम हो जाए? तो लिहाजा अब चूँकि लॉकडाउन भी है, कर्फ्यू भी है, घर से बाहर निकलना भी नहीं है, तो लिहाजा आप जो है ना ईद के दूसरे दिन ही से जो है ना रोज़ा रख लें।
शव्वाल के रोज़े रख लें। मैंने तो अहद कर लिया है, बीवी बच्चों को बता दिया है कि हम ईद गुजारेंगे और अगले दिन से जो है हम 6 रोज़े मुकम्मल कर लेंगे, इसलिए कि शव्वाल के 6 रोज़े ईद के फ़ौरन बाद रखना ज़्यादा फजीलत है, ज़्यादा सवाब है। उसके बाद शव्वाल के महीने में कभी भी रख सकते हैं, लगातार एक साथ 6 रोज़े रख सकते हैं या 2-2 करके भी रख सकते हैं, यानी पूरा शव्वाल में जब चाहे रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फजीलत अव्वल वक्त में रखना है, पहले दिनों में रखना है। तो लिहाजा इससे इसको गनीमत जानिए। रमज़ान ख़त्म हुआ तो रोज़े ख़त्म नहीं हुए, हाँ रोज़े बाकी है, शव्वाल के रोज़े बाकी है। उसके बाद ज़िलहज्जा आएगा, शव्वाल के बाद ज़िलहज्जा आएगा, 9वीं ज़िलहज्जा का रोज़ा है, अरफा का रोज़ा है। इसी तरह मुहर्रम आएगा, मुहर्रम के 2 रोज़े हैं, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम। इसी तरह जो है ना अय्याम 20 के रोज़े हैं। हर माह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रोज़े रखते थे, चाँद के 13, 14, 15, जिसको अय्याम 20 कहते हैं, ये रोज़ मौजूद है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ता पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते थे, हर हफ्ता पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मक्के में, हरम में और मदीने में जो है ना यहाँ पर इफ्तार का इंतजाम होता है। हर जुम्मा, हर जो है ना जुमेरात और पीर को जो है ना रोज़ा रखते हैं, इफ्तार का इंतजाम होता है। और हर महीना 3 रोज़े का जो है ना यहाँ पर इफ्तार का इंतजाम होता है। कहवा, चाय और भी चीज़ें जो है ना रोज़ेदार को जो है ना फ्री में तकसीम की जाती है। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कोशिश करते हैं रोज़ा रखने की। तो लिहाजा मुसलमान ये नहीं समझना कि रमज़ान गया तो जो है ना नाउज़ुबिल्लाह इबादतें ख़त्म हो गई है, रोज़ा ख़त्म हो गया, नहीं, रोज़ा भी बाकी है और क़ियाम भी बाकी है। हाँ, तहज्जुद ख़त्म नहीं हो गई, तहज्जुद बाकी है। तहज्जुद की बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस शख्स पर अल्लाह का बड़ा रहम करम होगा, अल्लाह उसकी मदद करेगा जो है ना क़ियामुल लैल अदा करता है। जब सारी दुनिया सो रही है तो नमाज पढ़ता है, नमाज तहज्जुद पढ़ता है। तो लिहाजा नमाज तहज्जुद भी पढ़ना है। रमज़ान गया लेकिन इबादत नहीं गई, नमाज नहीं गई, नमाज मौजूद है, तहज्जुद मौजूद है, 5 वक्ता नमाज मौजूद है, 12 रकात 10 रकात जो सुन्नत रवातिब है वो मौजूद है। इसी तरह नफिल नमाजें मौजूद है। इसी तरह कुरान की तिलावत भी करना है रमज़ान के बाद, रमज़ान के बाद भी ख़त्म करना है, रमज़ान के बाद भी कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना है, रमज़ान के बाद भी हदीस का मुताला करना है, रमज़ान के बाद भी सीरत रसूल का मुताला करना है, रमज़ान के बाद भी गुनाहों से बचना है, रमज़ान के बाद भी नेकी के काम करना है। हाँ, हम मुसलमान हैं, हमने कलिमा पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब यह है कि मैं मरते दम तक इस कलमे पर कायम रहूँगा, अल्लाह उसके रसूल की बात पर अमल करूँगा, ये मरते दम तक है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वअब्दुर रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, जब तक जिंदा है उस वक्त तक जो है अल्लाह की बात करना है। सूरह हिजर की आयत है 14 पारे की, वअब्दुर रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, मौत के आने तक जो है ना हमें अल्लाह की बात करना है। तो लिहाजा मनमानी जिंदगी नहीं गुजारना है मेरे भाई। हाँ, रमज़ान चलेगा मनमानी ज़िंदगी गुजारे, मस्जिदों को छोड़ दे, नमाज़ों को छोड़ दे, रमज़ानी मुसलमान बनकर रहें। अल्लाह की कसम ऐसे लोगों के रोज़े कबूल नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आपने रमज़ान में जो रोज़े रखे, जो नमाज़ पढ़ी, जो कुरान की तिलावत की, जो नेक आमाल आपने रमज़ान में किए हैं, अगर आप चाहते हैं उसका नतीजा कि आपके रोज़े कबूल हुए नहीं हुए, रमज़ान में किए हुए इबादतें कबूल हुई नहीं हुई, अगर आप देखना चाहते हैं, नतीजा देखना चाहते हैं, रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो आपकी रमज़ान के बाद वाली ज़िंदगी को देख लीजिए। अगर रमज़ान के बाद में भी आप अच्छी इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, नेक अमाल कर रहे हैं, गोया कि आपके रमज़ान की इबादतें नेकियां कबूल कर ली गई हैं, ये रिजल्ट है आपका। हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया बेहतरीन अमाल वो हैं वो जो है ना सिलसिलेवार करते चले जाएं, वो बराबर करते चले जाएं, रोके ना। अगर थोड़े से ही नेक अमाल क्यों ना हो, करते चले जाएं पाबंदी के साथ, हमेशा करते चले जाएं, जिंदगी भर करते चले जाएं, वो जो है ना बहुत बेहतर है। तो लिहाजा रमज़ान के बाद वाली ज़िंदगी भी हमारी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होना, नफ्स और शैतान के मुताबिक नहीं होना। अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। और आखिर में एक बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, अपने आप को अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बनाइए। कैसे अच्छा मुसलमान बनाना, कैसे अच्छा इंसान बनाना, उसके लिए सूरतुल अस्र, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। मैं अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, जितने भी सामीन हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, जितने भी मुसलमान हैं, सूरतुल अस्र जो 30वें पारे में मुख्तसर सूरत है, छोटी सी सूरत है, इसका तर्जुमा पढ़िए, इसकी तफसीर पढ़िए। ज़रूर आज सोने से पहले हर भाई, हर बहन, हर मुसलमान आज की रात सूरतुल अस्र का तर्जुमा पढ़कर सोइए, उसकी तफसीर पढ़कर सोइए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह अकबर, कितनी बेहतरीन बात अल्लाह ने कही है। सूरतुल अस्र वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। 4 बातों का हुक्म दिया है मोमिनों को, मुसलमानों को अल्लाह ताला ने। पहले ये बात कही अल्लाह ताला ने कि जान लो, वल अस्र, कसम है ज़माने की, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ऐ इंसान तू घाटे में है, नुकसान में है। क्या कहा अल्लाह ने? ज़माने की कसम खाकर अल्लाह कहता है कि इंसान सरापा घाटे में है, नुकसान में है। हम सब नुकसान में हैं, हम सब घाटे में हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने कहा
اس گھاٹے سے، اس نقصان سے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، 4 اعمال کر لینا. کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانا اور نیک عمل کرنا. ایمان تو لا لیے ہیں، نیک عمل میں اگر کمی ہے تو نیک عمل پابندی سے کرنا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہے، حق کی وصیت کرنا ہے، نیکی کی وصیت کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے، برائی سے روکنا ہے، ہاں دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہے. اس کے بعد صبر کے ساتھ، صبر کا دامن چھوڑنا نہیں ہے، صبر کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کی بھی نصیحت کرنا ہے، خود کو بھی جو ہے نا صبر کی نصیحت کرنا ہے، دوسروں کو بھی جو ہے صبر کرنے کی تلقین دینا ہے. تو یہ 4 کام کر لیں تو اللہ نے کہا ہے کہ گھاٹے سے، نقصان سے بچ سکتے ہیں. کوئی بھی گھاٹا ہو، کوئی بھی نقصان ہو، اس گھاٹے سے بچ سکتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام جب آپس میں ملتے، السلام علیکم کہتے، وعلیکم السلام جواب دیتے، تو ایک دوسرے کو یہ صورت سناتے، ایک دوسرے کے سامنے ایک صورت پڑھتے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو لہذا میں بھی آپ کو یہ صورت کی وصیت کرتا ہوں کہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھیے، اس پر غور کیجئے، اس پر تدبر کیجئے، اس کا ترجمہ و تفسیر اپنے دماغ میں، اپنے دل میں بٹھائیے اور اس صورت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کیجئے. پھر انشاءاللہ تو دنیا میں عزت ہے، مرنے کے بعد کامیاب ہے. رمضان ہو غیر رمضان ہو، آپ کی زندگی انشاءاللہ تعالی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی. ہاں الا الذین آمنوا، ایمان لانے کے بعد عمل صالح. عمل صالح کے بغیر ایمان بیکار ہے، عمل صالح کے بغیر، نیک اعمال کے بغیر ایمان بیکار ہے، اور ایمان کے بغیر عمل صالح بیکار ہے. الحمدللہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، نیک اعمال کر لیں. جب نیک اعمال کر لیں تو آپ کیا کریں؟ حق کی وصیت کریں، دعوت تبلیغ کا کام کریں، گھر میں بیوی کو سمجھائیں، اولاد کو سمجھائیں، اپنے آپ کو سمجھائیں، اڑوس پڑوس کو سمجھائیں. جو بھی نیک عمل ہے، جو بھی نیک کام ہے، لوگوں کو بتائیں بھلائی کا. ہاں اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، بڑے اچھے انداز سے ساتھ لوگوں کو جو حق کی طرف بلائے، دعوت دے. بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر معلوم ہو دین کی دوسروں تک پہنچائے. تو لہذا دعوت تبلیغ کا کام سارے مسلمانوں کو کرنا چاہیے، مردوں کو بھی کرنا چاہیے، عورتوں کو کرنا چاہیے. آج جو ماحول ہے نا پورے دنیا میں، یہ دعوت و تبلیغ کا کام اچھے انداز سے نہ کرنے کی وجہ سے یہ جو ہے نا دشمنی جو ہے نا بڑھتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے. اگر ہم قرآن کا پیغام، حدیث کا پیغام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اچھے انداز سے دنیا والوں تک پہنچائیں گے نا، اللہ کی قسم یہ عداوتیں، دشمنیاں، یہ سب ختم ہو جائیں گی. وہ بھائی بھائی بن کے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تعالی. تو لہذا یہ کرنا ہے. اور اگر دعوت تبلیغ کے میدان میں کسی کو آپ نے اچھی بات کہی، کسی کو آپ نے جو ہے نا برائی سے روکا، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو ڈانٹے گا، گالی دے گا، تکلیف پہنچائے گا. اس وقت آپ کو جو ہے نا صبر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. ہاں تو میں نہیں کرنا ہے، آپ صبر کریں گے. تو لہذا یہ 4 باتوں کے وصیت کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. اور جو گھنٹے جو باقی رہ گئے ہمارے آخری تاخرات میں، ہو سکتا ہے کل چاند نظر آ جائے، اس میں ہم سب کو، بیوی کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، امت مسلمہ کو اللہ تعالی بہتر انداز سے سچی توبہ کر کے، تجدید ایمان کے ساتھ نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب کی اللہ تعالی بخشش فرما دے، ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما دے، اور ہمیں بہتر انداز میں سنت کے مطابق عید الفطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تمام مسلمانوں کے اللہ تعالی مدد فرمائے، تمام مسلمانوں کی نیکیوں کو، عبادتوں کو اللہ تعالی شفا قبول فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرمائے، جو بھوکے ہیں اللہ ان کے رزق حلال عطا فرمائے، جو پریشان کی پریشانی دور فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، جو زندہ ہے اللہ تعالی انہیں صحت و عافیت زندگی، ایمان والی زندگی نصیب فرمائے. جن کا انتقال ہو چکا ہے اللہ تعالی انہیں، اگر وہ توحید پر تھے تو انہیں اللہ تعالی ان کے سیئات کو معاف فرماتے ہوئے اللہ انہیں جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ظالموں سے بچائے، اللہ تعالی ظالموں کو اللہ تعالی عبرتناک انجام تک پہنچا دے. اللہ تعالیٰ مظلوموں کی حفاظت فرمائے، جو قید میں بند ہے، جیلوں میں بند ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کے اپنے گھر والوں سے اللہ تعالیٰ ملا دے. اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں امن اور شانتی کا پیغام پہنچا دے. اللہ تعالیٰ اس مرض کرونا وائرس کے وبا کو، مرض کو، بیماری کو اللہ تعالیٰ ہم سے جلد ختم کر دے، دور کر دے، بھگا دے. اور مساجد کے دروازے، رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے، برکت کے دروازے کھول دے. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین والآخرین وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. یا رب العالمین رزق حلال عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہماری بیوی کی اصلاح فرما، ہماری اولاد کی اصلاح فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی اصلاح فرما، رشتہ داروں کی اصلاح فرما. اللہ امت مسلمہ کی اصلاح فرما دے، حکمران کی اصلاح فرما دے، علماء کی اصلاح فرما دے، عامۃ الناس کی اصلاح فرما دے. ہم سب کو سچی توبہ کر کے تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته
على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.